بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات ہم نے اصول کیے تھے ان کے جواب ہم دے رہے تھے۔ تقریباً 6 افراد کے ہم نے جواب دے دیے ہیں۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت اطہار میں سے کسی بھی شخصیت کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو اس کی نماز کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، نماز ایک ایسی اللہ کی عبادت ہے کہ جس کی قبولیت کا دار و مدار کئی چیزوں پر ہے۔ ان میں سے ایک چیز خود اہل بیت اطہار کی محبت و مودت ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کی محبت و مودت نہیں ہے کسی میں، تو وہ لاکھ عبادتیں کرتا رہے، اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ نماز تو عبادت کا ایک حصہ ہے نا، باقی تمام عبادات، حج، زکوٰۃ، روزہ اور بہت ساری اور بھی، حتیٰ خیرات، انفاق، یہ ساری نیکیاں اور عبادتیں اس پر منحصر ہیں کہ اہل بیت اطہار سے مودت و محبت کریں۔ اور یہ اس لیے کہ قرآن مجید نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے حبیب کے اجر رسالت میں سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابتداروں سے یعنی اہل بیت اطہار سے محبت و مودت کی جائے۔ اگر محبت و مودت نہیں ہے تو اجر رسالت ادا نہیں ہوا، اور اجر رسالت ادا نہیں ہوا تو باقی سب کچھ فضول ہے۔ محبت نہیں ہے تو قبول نہیں ہے نماز، چہ جائی کہ کوئی نعوذ باللہ برا بھلا کہے، گالی دے، بغض کا اظہار کرے، اس سے بڑا اور کیا ستم ہو سکتا ہے؟ تو اس کی کسی چیز کے قبول ہونے کی ذرا برابر بھی امید نہیں ہے۔ عقیل حیدر صاحب، مجھے یہ اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ میں سنی ہوں لیکن حسینی سنی ہوں۔ میں کہوں گا شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، دنیا میں اس وقت یا تو حسینی ہیں یا تو پھر یزیدی ہیں، جو اس وقت ظلم، دہشت گردی، فساد اور خون خرابے کو پروموٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، وہ یزیدی ہیں۔ اور جو پیس کو، امن کو، مظلومیت کو اور حق کو، انصاف کو پروموٹ کرتے، پسند کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، وہ حسینی ہیں۔ یہ ایک زبردست اصطلاح ہے، اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ دنیا بس 2 ہی حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، یا تو ساری کی ساری دنیا میں یزیدیت ہوگی یا پھر حسینیت ہوگی، کہ انشاءاللہ المستعان حسینیت کا غلبہ بہت جلد دنیا پر ہونے والا ہے۔ نماز وتر کے بارے میں پوچھا ہے کہ نماز وتر فقہ اہل بیت کے ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک کتنی رکعت اور کیسی پڑھی جاتی ہے؟ نماز وتر ہمارے ہاں نماز شب کی جو 8 رکعت ہے اس کے ساتھ 3 اور رکعتیں ہیں۔ 2 رکعت نماز شفع کہلاتی ہے، اور ایک 11ویں اور آخری رکعت جو ہے وہ نماز وتر ہے، کہ جو الگ نیت سے سپریٹ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ حمد کے بعد یا آپ 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کے، 4 مرتبہ پڑھ کے، 3 دفعہ پڑھ کے آپ قنوت کی طرف جائیں، یا پھر مزید سورہ اس میں پڑھیں، آپ جتنے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اس کے بعد قنوت ہے، قنوت میں آپ کم سے کم 40 مومنین و مومنات کے نام لے کر ان کے حق میں دعا کریں، زیادہ سے زیادہ بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں، زندوں میں سے، مردوں میں سے کسی کا بھی نام، اور اپنی زبان میں، اپنے ہی زبان حال میں جو اللہ سے مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ نماز شب کا، نماز تہجد کا اوج ہے، عروج ہے۔ اس پر یقیناً عبادت کو ایک جلا ملتی ہے، ایک تازگی ملتی ہے، ایک روحانیت و معنویت کا جذبہ ابھرتا ہے، اور اس سے انشاءاللہ انسان کی روحانی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ آپ نے ایک سوال کیا کہ نماز ظہر اور عصر، ظہرین جس کو کہتے ہیں، یا مغربین، یہ جمع کر کے تمام اہل بیت اطہار کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے افراد وہ پڑھتے تھے اور وہ زیادہ اس پر زور دیتے تھے، یا الگ الگ پڑھنے پر زیادہ تاکید تھی؟ ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دونوں طرح کی ادائیگی ہے۔
سنت نبی ہے۔ آپ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیے، اس میں باقاعدہ کتاب الصلاۃ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نہ کوئی جلدی کوئی ہنگامی صورتحال تھی، نہ کوئی ایمرجنسی تھی، نہ کوئی سفر تھا، نہ کوئی بارش اور طوفان کا مسئلہ تھا، نہ کوئی زلزلہ، نہ کوئی اور بات تھی۔ بالکل نارمل حالات میں حضور نے ظہر کے فوراً بعد عصر کی نماز پڑھی اور مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھی۔ پوچھے جانے پر صحابہ کرام نے جب پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے یہ کیسے نماز پڑھی کہ ظہر کے فوراً بعد عصر کی اور مغرب کے بعد فوراً عشاء کی، فرمایا اس لیے میں نے یہ پڑھی تاکہ میری امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسانی فراہم ہوئی ہے اس کو میں شرعی حیثیت دے سکوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے آسانی فراہم کرے اور تمہیں مشکل میں نہ ڈالے۔ اس کو اللہ نے دہرایا۔ تو اس سے حضور نے اسی آیت کے تناظر میں فرمایا کہ میں ایسا سہولت کے لیے کر رہا ہوں۔ تو سنت نبی ہے، لیکن اپنے وقت پہ الگ الگ ٹائم پہ نماز پڑھنا بھی سنت نبی ہے۔ اب آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ سرکار نے جو کیا اسی عمل اور اسی سنت اور سیرت کے جو محافظ ہیں، جو امین ہیں، وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ انہوں نے کوئی الگ سے کوئی بات نہ ایڈ کی ہے نہ کسی بات کو نکالا ہے۔ ہم بھی اسی بات پر فخر کرتے ہیں کہ 12 ہمارے معصوم امام ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ان 12 میں سے کسی ایک نے بھی شریعت رسالت مآب میں نہ کوئی تبدیلی پیدا کی، نہ اضافہ کیا، نہ اس میں کوئی چیز کمی کی، اور ہم کسی کو بھی اس کا حق نہیں دیتے ہیں۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کم و بیشی کرے، چاہے وہ صحابی ہوں، چاہے وہ ازواج ہوں، چاہے وہ ائمہ معصومین، ائمہ اہل بیت ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک بھی یہی ہے۔ الگ الگ بھی پڑھی گئی ہے اور اکٹھا بھی پڑھی گئی ہے، کیونکہ دونوں طریقے کی سنت نبی مکرم کی سنت ہے اور یہ آسانی کے لیے ہے۔ اب آپ کا یقیناً ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہوگا تو پھر کیوں ہمیشہ شیعہ جمع کر کے ہی نماز پڑھتے ہیں؟ جب سہولت ہے تو انہوں نے کہا جب یہ جائز ہے اور سہولت ہے اور سنت بھی ہے تو کیوں نہ ہم نماز اپنی یقینی بنانے کے لیے اکٹھا ہی پڑھ لیں۔ کوئی انہوں نے گناہ نہیں کیا، غلط نہیں کر رہا، اور یہ لگاتار کرتے ہیں تو کوئی غلط نہیں کرتے۔ الگ الگ کرنے والے بھی الگ الگ کرتے ہیں، چنانچہ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ اور وہ لوگ کہ جن کے پاس ٹائم ہے وہ الگ الگ بھی نماز پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ضد کہ ہم جمع بین صلاتین نہیں کریں گے وہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، ضد کر رہے ہیں۔ یا وہ جو کہتے ہیں کہ ہم الگ الگ بالکل نہیں پڑھیں گے وہ بھی سنت نبی کے خلاف ضد کر رہے ہیں۔ دونوں طریقے جب جائز ہیں، جو آپ کو سہولت کے مطابق نزدیک ہو وہ کریں، لیکن الگ الگ پڑھنے پر بھی ہمارے علماء نے زور دیا ہے اور پڑھتے ہیں اور فضیلت کی بات ہے اور کوئی اس میں کسی طرح کی بھی جھول نظر نہیں آتی ہے۔ عارف رضوی صاحب نے ایک سوال کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے کیا پہلے بھی کسی سے شادی کی تھی؟ کیونکہ محمد بن حنفیہ، دیکھیں ایک خاتون ہے بہت ہی باوقار خاتون، حنفیہ جن کا نام ہے، محمد بن حنفیہ اپنی ماں کے نام سے یہ زیادہ جانے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کی شادی بھی مولا علی نے سرکار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے پہلے نہیں کی تھی، بعد ہی میں کی تھی۔ یہ جو آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ شاید عمر میں وہ بڑے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو امام زین العابدین کے زمانے میں، امام زین العابدین مولا حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کی امامت کے موقع پر بزرگ شخصیت نظر آتے ہیں، اور اس وقت امامت کے باب میں آپ نے لوگوں کو جو مان کے چل رہے تھے کہ چونکہ امام حسین کے بعد ان کے جو بھائی ہیں انہی کو امام ہونا چاہیے، لہذا محمد بن حنفیہ ہی امام ہیں،
جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے امامت کے مسئلے کو آگے رکھا۔ امام زین العابدین نے کہا چچا جان آئیے آ کر کے خانہ کعبہ کے اس رکن یمانی پر ہم کھڑے ہوں اور حجر الاسود کو اپنا جو ہے نا قاضی بنائیں کہ وہ حجر اسود گواہی دے ہم میں سے جو بھی اللہ کی جانب سے منسوب امام ہے اس کی گواہی دے۔ تو چنانچہ وہ واقعہ جو آپ کی خدمت میں یقیناً بتایا گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے، اس واقعے میں امام زین العابدین سے وہ بڑے نظر آتے ہیں چونکہ وہ چچا ہیں، لیکن امام حسن امام حسین سے وہ بڑے نہیں تھے۔ سید ظفر صاحب دبئی سے وصیت کے بارے میں پوچھا کہ ان کی والدہ نے کوئی زیادہ کوئی اہم وصیت نہیں کی تھی، لیکن مکان کے لیے کہا تھا کہ جو بیٹوں میں کمزور ہو اس کو دے دیا جائے، اور کچھ پیسے چھوڑے تھے خود نہیں کیا تھا، اور آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنی ماں کی کا حج ادا کرے، فریضہ پورا کرے، یقیناً آپ کر سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وصیت جو ہے اس کا تعلق اس وقت ہوتا ہے جب باقاعدہ وصیت تیار کی جائے اور اس کے لیے امپلیمنٹ کرنے کے لیے دو گواہ رکھے جائیں اور وہ آئیں، اور یا وکیل کے ذریعے سے ایسا کیا جائے، اور کہیں کوئی جھگڑا ہو رہا ہو تو پھر وصیت جو اللہ نے قانون بنایا اس کے مطابق اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں جیسے آپ نے بتایا یہ نارمل حالت میں آپ کی والدہ نے چند باتیں بتائی تھیں، اور ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ بچوں کی جو مشکل ہے وہ آسان ہو اور جو کمزور ہو اس کو کچھ زیادہ سپورٹ کی جائے، اور اگر آپ ایک بھائی کو بھیج رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ پیسے آپ اپنے لیے خرچ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا کبھی بھی، ایک جملے کو میں اس لیے یہاں دہرا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی کوئی بھی اس دنیا سے جاتا ہے تو اولاد اور اس کے وارث اس وقت تک اس کے کسی بھی مال میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے واجبات اور فرائض کو پورا نہ کریں۔ اس ذہن میں رکھیں، اگر کسی باپ کی نماز قضا تھی، روزے قضا تھے، ماں کے روزے قضا تھے یا نماز قضا تھی، حج نہیں کیا تھا، کسی کو قرض دینا تھا، یہ سارے جتنے واجبات ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک واجبات میں سے واجب رہ جائے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کوئی بھی وارث اس تصرف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ واجبات پورا نہ کرے، اس کے بعد ہی پھر وصیت کے مطابق جو ہے مال تقسیم ہوگا اور میراث کے جو احکام ہیں اس پر لاگو ہوں گے۔ سید مجاہد حسین صاحب نے بہت عمدہ دو سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کہ 9 یا 10 سال کے بچوں کو اگر ہم اللہ کی ذات کے بارے میں سمجھانا چاہیں تو کیسے سمجھائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی خود کنہ ذات پر نہ ہمیں غور کرنا چاہیے نہ ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے۔ کیوں؟ جو کہ ہمارے خیالات، تصورات، توصیفات، تخیلات سے جو بالاتر ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، اللہ کی ذات کو البتہ، لیکن کیا اس کے وجود کو سمجھنے میں بھی ایسی دقت ہے؟ نہیں۔ ایک معمولی چرخہ چلانے والی خاتون سے حضور نے پوچھا کیا تم اللہ کے وجود کو مانتی ہو؟ اس نے کہا بالکل مانتی ہوں۔ کتنا یقین ہے؟ بالکل یقین ہے، بالکل یقین ہے کہ وہ موجود ہے۔ تو کہا کیا دلیل ہے؟ اس نے چرخہ جو چلا رہی تھی چھوڑ دی، خاموش، مسکرانے لگی۔ کہا کیا دلیل ہوئی؟ کہا یہی دلیل ہے، یہ ایک معمولی سا چرخہ ہے، جب تک میں چلا رہی تھی چل رہا تھا، میں نے ہاتھ کھینچ لیا تو رک گیا۔ ایک معمولی چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو یہ سارا نظام شمسی، یہ سارا سولار سسٹم، یہ ساری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہی ہے؟ تو جو چلا رہا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ موجود ہے، تو یہ سب کچھ موجود ہے۔ آسان طریقہ یہ کہ اللہ کے وجود پر دلیل ہر موجود دلیل ہے، ہر چیز جو موجود ہے وہ اس کے وجود کی دلیل ہے۔ کیسے؟ کیونکہ کوئی چیز بغیر بنانے والے کے موجود نہیں ہو سکتی۔ جتنی مخلوق خدا ہے وہ ساری کی ساری خالق کا پتہ دے رہی ہے۔ اس کے بہت سارے آسان طریقے ہیں۔ کہیں کہ تم جب ٹرین کو چلتے ہوئے دیکھو تو بغیر ڈرائیور کو دیکھے کیا تمہیں یقین نہیں آتا کہ کوئی چلانے والا موجود ہے؟ یقین آتا ہے۔ تم کار کو چلتے ہوئے دیکھتے ہو تو یقین آتا ہے کہ نہیں آتا کہ کوئی چلانے والا ہے؟ بغیر ڈرائیور کو دیکھے یقین آتا ہے؟ جی ہاں،
فلائٹ اڑتی ہے، پائلٹ کو بغیر دیکھے ہوئے یقین کر لیتا ہے ہر انسان، حتیٰ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتے پائلٹ کو، اور پائلٹ بھی سب کے سامنے آ کر یقین دلاتا نہیں ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ جتنے اس جہاز میں شریک اور شرکت کرنے والے اور بیٹھ کر سفر کرنے والے ہوں گے، وہ بغیر پائلٹ کو دیکھے کسی ایک بھی مسافر کو یہ ضد نہیں ہوتی کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے وہ پائلٹ نظر نہیں آتا، جب تک میں نہیں دیکھوں گا میں اسے نہیں مانوں گا۔ نہیں، کوئی بھی ضد نہیں کرتا، کیونکہ معلوم ہے اسے کہ اگر اس ہوائی جہاز کو کوئی حرکت دے رہا ہے، کوئی جا رہی ہے، کوئی اڑ رہی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی ہے جو پائلٹ چلا رہا ہے۔ اسی طرح یہ پورا نظام چل رہا ہے، تو اس کے وجود پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ اب یہ کہ ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس ذات کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے خیالات سے بھی بالاتر ہو۔ آسان سی بات ہے، جو ایک تنگ و تاریک اور مختصر سی جگہ پر ماں کے شکم میں بچہ ہے، اس کو اگر باہر سے آپ ہزار طریقے سے بھی سمجھائیں کہ دنیا کو سمجھو، دنیا ایسی ہے ویسی ہے، وہ نہیں سمجھ سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے تصور سے بھی بالاتر چیز ہے جو دنیا، باہر کی دنیا ہے، وہ ابھی ایک تاریک اور گھٹن جس میں محسوس ہوتی ہے، تنگ جگہ پر محدود ہے۔ ہمارا سارا وجود بھی اسی طرح ہے اللہ کے مقابل میں۔ ہم سب اس بچے کی طرح ہیں کہ جو شکم مادر میں اندھیرے میں تنگ جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمیں کسی طرح کی کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہمارے تصورات اور خیالات سے بھی، توصیفات سے بھی بالاتر ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو لے کر یہ مغالطہ، یہ دشمنان اہل بیت عجیب ہے، اور بغض والے معاویہ کی چاہت میں حقیقت کا گلا گھونٹتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی ایک چیز واضح ہے، اس کو بھی تم چھپاتے ہو صرف معاویہ کی چاہت میں۔ اللہ نے اگر معاویہ ہی کے ساتھ تمہارا حشر کیا تو کون وہاں تمہیں نجات دے سکے گا؟ کوئی نہیں دے سکے گا۔ ان مولویوں کو سمجھنا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا نہیں عقیدہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے اماموں کی اطاعت میں، اقتداء میں، تابعداری میں یہ عقیدہ ہمیشہ عملاً پیش کرتے آئے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ ہماری زیارتوں میں ہم معصومین کو کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ صلح میں ہیں جو آپ کے ساتھ صلح میں ہو، ہم اسی کے ساتھ جنگ کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ جنگ میں ہو۔ اگر امام حسن نے صلح کی ہے، معاویہ نے امام حسن کے سامنے لا کے سفید کاغذ دیا ہے کہ جو شرط آپ لگا دیں میں منظور کرتا ہوں اور آپ سے صلح کرتا ہوں، تو ہم بھی اسی صلح کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ معاویہ کے بارے میں ذرا برابر بھی کوئی ایک بھی شیعہ قیامت تک کبھی بھی کوئی زبان اس کے خلاف نہ نکالتا اگر اسی صلح کی یہ پابندی کرتا اور ان شرائط کے اوپر عمل پیرا ہوتا۔ اور اگر شرائط پر عمل پیرا ہوتا نا تو کربلا بھی نہ ہوتی۔ یہ کتنے بڑے دشمن خدا ہیں اور کتنے بڑے یزید کے سپورٹر ہیں انڈائریکٹ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم معاویہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ امام حسن نے جب صلح کر لی تو ہم بھی اس کے ساتھ صلح میں ہیں۔ امام حسن نے صلح کی تو کیا ان شرائط کے مطابق معاویہ نے عمل کیا؟ ان شرطوں کی بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ ایک بھی مولوی جو ہے وہ صلح کی بات کرنے کے بعد شرطوں کی طرف آتا ہی نہیں ہے، شرط کی بات ہی نہیں کرتا کہ ہاں ان شرائط پر صلح ہوئی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک بھی شرط پر معاویہ ابن ابو سفیان نے عمل نہیں کیا۔ جب ایک بھی شرط پر عمل نہیں کیا تو پھر اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ پھر وہ کربلا ہے، پھر اس کے بعد حسین کو اٹھ کر مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم نے کہا ہے نا کہ صلح ہے تو صلح ہے، جنگ ہے تو جنگ ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کی کسی ایک فرد نے صلح کی ہم بھی اس کے ساتھ صلح میں۔ کب تک؟ جب ان شرطوں پر عمل کیا جائے۔ اگر ایک بھی شرط پر عمل نہیں ہوتا ہے تو کیا اس کے باوجود بھی ہم بھیگی بلی بن کر اس کی تعریف و تمجید کرتے رہیں گے؟
ہمارے پاس ایسی بے غیرتی نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا محبت کا گلا گھونٹنے کا انداز نہیں ہے، ہمارے پاس کسی سے محبت ہے تو مر مٹنے کا جذبہ بھی ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، ہم ان کے دشمن کو اپنا دشمن مانتے ہیں، ان کے دوست کو اپنا دوست مانتے ہیں۔ صلح کی ہے انہوں نے، ہم بھی صلح کے ساتھ ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ ان شرائط پر عمل نہ ہوتا۔ اگر ایک بھی شرط پر عمل ہوتا پھر بھی ہمارے اندر وہ نرمی پیدا جب ہوتی، اس لیے کہ عقل کا، شعور کا، محبت کو، مودت کا یہی تقاضا ہے۔ لیکن جب ایک بھی شرط پر عمل نہیں ہوا ہے، یزید جیسے ملعون ترین بیٹے کو اقتدار پر لا کر بٹھایا، جبکہ شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنائے گا، اور یزید جیسے ملعون کو تو آنے بھی نہیں دے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک بھی شرط پر عمل نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا تو کربلا بپا ہوئی۔ جتنے بھی معاویہ کو چھپانے، اس کی ان کرتوتوں اور جرائم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انڈائریکٹ یزید کے ساتھ ہے، اور وہ چاہے کہیں یا نہ کہیں، وہ حسین کے خون میں اپنا ہاتھ رنگ رہے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام شہدائے کربلا کے خون میں اپنا ہاتھ رنگ، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کس لیے قیام کیا تھا؟ کیا ایک دو دن میں یزید نے کوئی دین کو تبدیل کر دیا تھا؟ نہیں، یہ سب اس کے باپ کا کارنامہ تھا، جس کے خلاف ایک بھی جب شرط پوری نہیں کی ہے۔ اگر امام حسن زندہ ہوتے تو امام حسن کربلا کا وہ میدان برپا کرتے، وہ قیام کرتے، چونکہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا اسی معاویہ ابن ابو سفیان نے۔ عجیب محبت کرنے والے ہیں سردار جوانان جنت کے سردار سے، عجیب محبت کرنے والے ہیں کہ صلح کا تو انہیں سبق یاد رہا، اس کے بعد جو معاویہ نے کیا وہ کچھ یاد نہیں، کہ زہر کس نے دیا؟ امام حسن مجتبیٰ کو کس نے زہر سے شہید کیا؟ کس نے اہل بیت اطہار کے لیے زمین و آسمان تنگ کر دی تھی؟ کس نے 80 سال تک لگاتار ایسی بدعت نافذ کی تھی کہ خدا کبھی بھی اس امت کو معاف نہیں کرتا جس امت کے اندر ایسے جرائم پیشہ افراد کی سپورٹ کرنے والے موجود ہیں۔ آج دربدری مسلمانوں کی، اس کی وجہ جانیں، پہلے ریزنز کو سمجھیں، اس کو سمجھیں کہ آخر مسلمانوں کی اتنی رسوائی کیوں ملی ہے۔ اسی وجہ سے کہ ایسے ظالموں، جابروں، فاسقوں اور مجرموں کو آج تک سپورٹ کرتے آ رہے ہیں۔ جب آپ ایسے سپورٹ کریں گے نا تو اللہ بھی آپ کو ذلیل و خوار رکھے گا۔ آج تک دربدر کی ٹھوکریں مسلمانوں کو مل رہی ہیں، اور اس وقت تک ملتی رہیں گی جب تک کہ واپس یہ رسول اللہ کی وصیت پر نہیں آتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ میرے صحابیوں، تم بھی گمراہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ دیکھو کہ قرآن اور میرے اہل بیت، ان کے دامن کو تھامو، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ ہر کسی کو واپس آنا ہوگا۔ یہ کہہ کہ دامن آپ نہیں چھڑا سکتے کہ انہوں نے صلح کر لی تھی تو ہم بھی صلح کر لی، اس کے بعد کیا کیا معاویہ ابن ابو سفیان نے؟ اس پر کیوں نہیں بات کرتے؟ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، عجیب۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جو سچے مسلمان ہیں وہ انصاف سے کام لے کر کے ادھوری بات پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ بات کو مکمل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کربلا بالکل برپا نہ ہوتی اگر اسی صلح کے جو شرائط میرے مولا حسن مجتبیٰ نے رکھے تھے اس پر معاویہ بن ابو سفیان عمل کرتا۔ ہندہ کے بیٹے نے عمل نہیں کیا بلکہ اس کا الٹا کیا، نتیجے میں کربلا جیسی۔ اب اگر کوئی سپورٹ کرے نا معاویہ ابن ابو سفیان کو، وہ حقیقت میں انڈائریکٹ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں اپنا ہاتھ رنگ رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں نے کچھ زیادہ اس پر ٹائم لگایا، اس لیے کہ حقیقت کو واضح کرنا چاہیے تھا۔ اسلم باقری علی پور سے حضرت ابو طالب پر جو الزام ہے کہ وہ کافر ہیں، تو حضور کا کلمہ جو ہے حضرت ابو طالب میں، وہ نکاح جو ہے وہ حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا۔ اس کی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کسی دشمن نے بھی انکار نہیں کیا کہ ہاں، عقد نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا علی علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ اگر یہاں کفر و ایمان کی بات ہے تو پھر سرکار دو عالم کا پہلا نکاح جو کہ کافی دیر تک رہا، ایسا نکاح جو ام المومنین خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی تک جاری رہا، اور آپ کی زندگی میں کسی اور نکاح کی ضرورت نہ پڑی۔ آپ ذرا اس پر غور کریں
بعد میں جب تک کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا زندہ رہیں سرکار دو عالم کو کسی اور نکاح کی ضرورت نہ پڑی. ایسا پاک اور مقدس نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا، اور یہ تو کافی زمانے سے واضح بات ہو چکی ہے. لیکن جو بغض رکھنے والے ہیں وہ طریقے سے بغض کا اظہار کرتے رہتے ہیں. محمد عرفان صاحب برمنگھم سے وصیت کے بارے میں پوچھا، ہم نے بتایا اگر کوئی وصیت کر دے، اولاد کو بے دخل کر دے تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. والدین کو عاق کرنے کا حق حاصل ہے. اگر کوئی اولاد نافرمان ہو، ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، اگر ماں باپ فرض کریں صبر بھی کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی طرف سے عاق کر دیتا ہے. یہ اولاد کو سوچنا چاہیے. اور پھر یہ کہ جن ماں باپ کو پریشان کرے انہی کے مال کی وہ امید بھی لگا کے بیٹھے، یہ تو اور بھی زیادہ ستم بالائے ستم ہے. لہٰذا ان کو یہ حق حاصل ہے. اگر ان کا مال اپنی زندگی میں کسی کو بھی دے دیتے ہیں وہ دے سکتے ہیں، کسی سے بے دخل کسی کو کر دیتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. البتہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر اسلام کے جو قوانین ہیں وصیت کے وہ جو میراث کے، اس کے حساب سے ان کا مال تقسیم ہوگا. بحیثیت شیعہ کیا دوسروں کو کافر کہنا جائز ہے؟ ہرگز شیعہ عقیدے میں کسی بھی کلمہ گو کو کافر کہنے کا وجود نہیں ہے. میں واضح کر چکا ہوں کئی دفعہ، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں. شیعہ عقائد میں یہ مسلم عقیدہ ہے کہ ہمارے ہاں کافر کوئی بھی گناہ کرنے سے، فسق کرنے سے اور کسی حرکت سے نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے انکار کرنے سے، یا قرآن مجید کی اتھینٹسٹی کو انکار کرنے سے، روز آخرت کے انکار کرنے سے وہ کافر ہوتا ہے. کافر کلمہ پڑھنے والا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. شیعہ کبھی بھی غیر شیعہ مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے. یہ اور بات ہے کہ جو دوسرے ہیں وہ بہت آسانی سے دوسروں کو کافر بتا دیتے ہیں. کسی ایک کافر کو مسلمان تو نہ کر سکے لیکن مسلمانوں کو کافر کہنے میں پیش رہے. اشتیاق بھٹ صاحب نے نماز جنازہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ نہیں جاتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو صدیوں سے جھوٹ اور الزام، بہتان، اسی سے دکانیں چلانے والے چلا رہے ہیں. اہل بیت اطہار کے مکتب پر تہمتیں لگاتے رہے ہیں، آج تک وہ تہمتوں کا سلسلہ جاری ہے. لیکن الحمدللہ ولہ المنہ 6 سال ہوتے آ رہے ہیں، ہدایت ٹی وی نے ان تمام تہمتوں پر ایسا پانی پھیرا کہ اب جرأت نہیں کرتے کہ ٹی وی پر آ کر ایسی فضول بے بنیاد تہمتوں کو دہرا بھی سکیں. اہل بیت اطہار کے ماننے والے، ان کی شریعت رسول اللہ کی شریعت ہے، جن شریعت کو ہم تک پہنچانے والے امین ہیں وہ اہل بیت اطہار ہیں، ان کے ہم ماننے والے ہیں. لہٰذا جو پیور اور خالص رسول اللہ کی سیرت، سنت، شریعت مل سکتی ہے تو وہ صرف اہل بیت اطہار کے مکتب میں مل سکتی ہے اور کہیں نہیں. خادم حسین صاحب نے تذکر دیا ہے، میں بھی گزارش کروں گا کہ یا تو پھر آپ کسی بھی چینل پر جانے سے پہلے تیار ہو کر واقعاً بھی دلائل اور سوال بھی کرنے کے لیے اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کچھ بیک گراؤنڈ کو صحیح کر کے جائیے، اور اگر نہیں تو بلا وجہ ایسی بات کر کے کہ جس سے دشمن ناجائز فائدہ اٹھائیں، واقعاً گریز کیجئے، پرہیز کیجئے. اور میں ہر ایک سے کہوں گا، حتیٰ جو عربی پڑھتے ہیں اور اگر عربی نہیں جانتے ہیں تو عربی نہ پڑھیں. قرآن کی آیتوں کو اگر وہ ادا نہیں کر سکتے نہ پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عربی ہی میں پڑھنا چاہیے، نہیں، آپ اگر اس کا ترجمہ بھی سنا دیں کوئی آپ نے غلط نہیں کیا. اپنی بات پہنچانے میں آپ کو جو ہے احتیاط بھی برتنی ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ آج ہم یہاں 6 سال ہو گئے ہیں لگاتار اپنے بھائیوں کو بلاتے رہے، بڑے بھائیوں کو ہم احترام کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ہمارے اہل سنت کے علماء ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کو بلاتے رہیں کہ خدا را بجائے اس کے کہ ہر کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک بار پھر آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں. اور بریک سے پہلے جو سوالات ہم نے اصول کیے تھے ان کے جواب ہم دے رہے تھے. تقریباً 6 افراد کے ہم نے جواب دے دیے ہیں. اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی
نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت اطہار میں سے کسی بھی شخصیت کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو اس کی نماز کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، نماز ایک ایسی اللہ کی عبادت ہے کہ جس کی قبولیت کا دار و مدار کئی چیزوں پر ہے۔ ان میں سے ایک چیز خود اہل بیت اطہار کی محبت و مودت ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کی محبت و مودت نہیں ہے کسی میں، تو وہ لاکھ عبادتیں کرتا رہے، اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ نماز تو عبادت کا ایک حصہ ہے نا، باقی تمام عبادات، حج، زکوٰۃ، روزہ اور بہت ساری اور بھی، حتیٰ خیرات، انفاق، یہ ساری نیکیاں اور عبادتیں اس پر منحصر ہیں کہ اہل بیت اطہار سے مودت و محبت کریں۔ اور یہ اس لیے کہ قرآن مجید نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہہ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات ہم نے اصول کیے تھے ان کے جواب ہم دے رہے تھے۔ تقریباً 6 افراد کے ہم نے جواب دے دیے ہیں۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت اطہار میں سے کسی بھی شخصیت کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو اس کی نماز کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، نماز ایک ایسی اللہ کی عبادت ہے کہ جس کی قبولیت کا دار و مدار کئی چیزوں پر ہے۔ ان میں سے ایک چیز خود اہل بیت اطہار کی محبت و مودت ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کی محبت و مودت نہیں ہے کسی میں، تو وہ لاکھ عبادتیں کرتا رہے، اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ نماز تو عبادت کا ایک حصہ ہے نا، باقی تمام عبادات، حج، زکوٰۃ، روزہ اور بہت ساری اور بھی، حتیٰ خیرات، انفاق، یہ ساری نیکیاں اور عبادتیں اس پر منحصر ہیں کہ اہل بیت اطہار سے مودت و محبت کریں۔ اور یہ اس لیے کہ قرآن مجید نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہہ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے جو سوالات ہم نے اصول کیے تھے ان کے جواب ہم دے رہے تھے۔ تقریباً 6 افراد کے ہم نے جواب دے دیے ہیں۔ اشتیاق بھٹ صاحب نے لوٹن سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت اطہار میں سے کسی بھی شخصیت کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو اس کی نماز کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، نماز ایک ایسی اللہ کی عبادت ہے کہ جس کی قبولیت کا دار و مدار کئی چیزوں پر ہے۔ ان میں سے ایک چیز خود اہل بیت اطہار کی محبت و مودت ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کی محبت و مودت نہیں ہے کسی میں، تو وہ لاکھ عبادتیں کرتا رہے، اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔